بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو قاء متفرقا، یعنی اگر کہے کہ متفرقا مانا تھوڑی تھوڑی، ایک جگہ پر منہ بھر کے نہیں کی، بحیث اس حیثیت سے کہ لو جمع یملا الفم، کہ اگر جمع کیا جائے اس تمام تھوڑی تھوڑی کہے کو تو منہ بھر جائے۔ پکے کا تیار ہو جائے بول بھائی دکھانا آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، بحیث لو جمع یملا الفم، ایسے سے کہ اگر اس تمام کو جمع کیا جائے تو اندازہ ہو جائے کہ اگر یہ اکٹھی کرتا تو منہ بھر جاتا، تو آیا اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک مجلس میں اس نے قے کی تو وضو ٹوٹ جائے، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجلس کا اعتبار نہیں، متلی کا اعتبار ہے۔ کس کا؟ سبب کا اعتبار ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، اس نے جو ہے وہ کوئی چوہا مرا ہوا دیکھا، اس سے اس کو الٹی آ رہی، تو اب وہ چلتا گیا اور راستے میں تھوڑی تھوڑی الٹی کرتا گیا، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ مجلس مختلف ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ سبب ایک ہی ہے، وہ چوہا دیکھ رہا۔ بات آئی سمجھ میں؟ اسی طرح اگر بندہ ایک مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے ایک دفعہ پہلی دفعہ چوہا دیکھا، اس کو تھوڑی الٹی آئی، اس کے بعد اس نے یہاں پہ کسی نے بلغم پھینکا، اس کو دیکھ کے الٹی آئی بات سمجھ میں؟ اور متفرقاً الٹی ہوئی، اور اندازہ یہ ہے کہ اگر اکٹھے کرتا تو منہ بھر جاتا، تو امام ابو یوسف کے یہاں وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ مجلس ایک ہی ہے، لیکن امام محمد رحمہ اللہ کے یہاں وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ سبب مختلف ہے، مجلس تو ہے کہ سبب۔ تو فعند ابی یوسف رحمہ اللہ یعتبر اتحاد المجلس، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اعتبار کیا جائے گا مجلس کے اتحاد کا۔ وعند محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اعتبار کیا جائے گا اتحاد سبب کا، وہو غثیان، اور وہ کیا ہے؟ متلی سمجھتے ہو؟ دل کا کچا ہونا اس کو متلی کہتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ثم لا يكون حدثا، ثم ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا، پھر ہر وہ چیز جو حدث نہیں وہ نجس نہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا اگر تھوڑی الٹی کی، منہ بھر کے نہیں کی، وہ کپڑے پہ لگ گئی تو ناپاک نہیں۔ اسی طرح زخم میں تھوڑا سا چھلکا اتر گیا، خون نہیں آیا، تو اب چھلکا اترنے کے بعد وہاں پہ ہمارا کپڑا لگ گیا، تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا کیونکہ وہ خون بہنے والا نہیں ہے، اور بہنے والا خون حدث نہیں ہے، جو حدث نہیں ہے وہ نجس نہیں۔ بات آئی سمجھ میں؟ ہاں، اتنا زیادہ خون ہو کہ وہ بہنے والا ہو تو پھر چونکہ وہ نجس ہے تو حدث ہے تو نجس ہے، اور نجس کپڑوں پہ لگ جانے سے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھے؟ یہ ایک بڑا زبردست قانون ہے، یہ ذہن میں رکھو تو کافی جگہوں پہ کام آتا ہے۔ موٹر سائیکل میں بندہ گر جاتا ہے تو ہلکی ہلکی خراشیں کبھی کونی وونی بھی آتی ہیں، لیکن زیادہ نہیں ہوتا، تو اس میں تھوڑا سا پانی لگ جاتا ہے، تو وہ نجس ہی نہیں، وہ نجس ہی۔ ذالک عن ابی یوسف رحمہ اللہ، یروى ذالک عن ابی یوسف رحمہ اللہ، روایت کیا گیا ہے یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے، وہو صحیح، اور یہی کیا ہے؟ صحیح ہے۔ لأنہ لیس بنجس حکما، کیونکہ جب وہ نجس نہیں ہے حکماً، اس حیثیت سے کہ نہیں ٹوٹتی اس سے طہارت۔ وہذا، اور یہ یعنی الٹی سے وضو ٹوٹنا تب ہوگا اذا قاء برۃ، جب پت کی قے کی، او طعامن، یا کھانے کی، او ماءن، یا پانی کی، فإن قاء بلغمن، پس اگر جو ہے وہ بلغم کی قے کی، کیا نہیں کہہ رہا؟ بلغم، فغیر ناقض، تو اس سے وضو ٹوٹتا
نہیں ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد یعنی حضرات طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی ناقض وضو ہے جب قے کرے منہ بھر کے۔ والخلاف فی المرتقى من الجوف، اور اختلاف اس بلغم میں ہے جو پیٹ سے اٹھے، جو کہاں سے اٹھے؟ المرتقی من الجوف، جو پیٹ سے اٹھنے والا بلغم ہے۔ ایک بلغم وہ ہے جو اوپر ناک سے یا گلے میں اٹکتا ہے اور بندہ اس کو تھوکتا ہے، ایک وہ ہے کہ الٹی کی طرح کیفیت ہوئی اور منہ سے بلغم نکلا۔ منہ سے کیا نکلا؟ بلغم نکلا، تو اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ اما النازل من الراس، بہرحال سر سے اترنے والا، فغیر ناقض بالاتفاق، وہ بالاتفاق ناقض وضو نہیں ہے۔ لأن الراس، کیونکہ سر جو ہے وہ لیس بموضع النجاستی، نجاست کی جگہ نہیں ہے۔ اب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ اگر منہ بھر کے بلغم ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، ان کی دلیل ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انہ نجس بالمجاورتی، کہ وہ بلغم نجس ہے مجاورت کی وجہ سے، یعنی وہ پیٹ میں نجاست کے ساتھ مکس ہے۔ اب معدے میں تو دوسری چیزیں کھانا وانا بھی ہے نا، تو نجاست کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو اب جب اس نے الٹی کر کے وہ باہر نکالا تو اس کے ساتھ نجاست بھی کچھ نہ کچھ آئی ہوگی۔ وَلَهُمْ حضرات طرفین کہتے ہیں کہ انَّهُ لَزِّجٌ، بلغم جو ہے وہ چکنا ہوتا ہے، لا تتخللہ النجاست، نجاست اس میں مکس نہیں ہوتی، نجاست میں مکس نہیں ہوتی۔ وما یتصل بھی، اور جو اس کے ساتھ متصل ہے، باہر سے تھوڑی بہت لگی ہوئی ہے، قلیل، وہ کیا ہے؟ تھوڑی ہے، اور قلیل جو ہے وہ قے میں غیر ناقض ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ قے اگر تھوڑی کی تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ ولو قع دمن، اور اگر کہے کہ خون، وہو علق، اور وہ جمع ہوا ہے، تو یعتبر فیہ ملء الفم، تو اس میں بھی اعتبار کیا جائے گا ملء فم کا۔ کس کا؟ منہ بھرنے کا۔ لأنہ سوداء، کیونکہ وہ خون جو ہے وہ کالا ہے، جلا ہوا ہے، ابھی تازہ نکلا ہوا نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَائِعًا، اور اگر وہ خون بہنے والا ہو، پتلا خون، سمجھا؟ فَكَذَلِكَ، تو مسئلہ اسی طرح امام محمد رحمہ اللہ کے یہاں کہ جب تک منہ بھر کے نہ ہوگا وضو نہیں ٹوٹے گا، اعتباراً بسائر انواعہ، تمام انواع کے ساتھ قیاس کرتے ہوئے۔ اور حضرات شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک ان سال بقوت نفسی، اگر وہ اپنے ذاتی قوت سے بہا، سمجھا، تو ینقض الوضو، وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو پھر کہیں گے یہ معدے سے نہیں نکلا، کوئی زخم تھا جس زخم سے خون بہا ہے اور نکلا ہے، اور وہ ایسی جگہ تک پہنچا ہے جہاں پر حکم تطہیر لاگو ہوتا ہے۔ منہ ہے نا، منہ کو غسل میں منہ میں کلی کرنا ضروری ہے نا۔ کہتے ہیں انسان بقوت نفسی، اگر وہ بہا اپنی قوت سے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگرچہ وہ تھوڑا ہو، کیونکہ مادہ جو ہے لیس بمحل الدم، وہ خون کا محل نہیں ہے، فیکون من قرحۃ فی الجوف، تو وہ کسی زخم کی وجہ سے خون ہوگا جو پیٹ کے اندر ہے۔ چلو بیٹھ جاؤ۔ ولو نزل من الراس، اور اگر خون اترا کس سے؟ سر سے، یعنی ناک کے راستے سے، الی ما لان من الانف، اس جگہ تک پہنچا جو نرم ہے ناک میں سے۔ ناک کی ہڈی ہے نا، اوپر سے ہاتھ لگاؤ سخت ہے، ایک جگہ آ کے ہاتھ لگاؤ اپنے ہاتھ کو، ایک جگہ ہاتھ آ کے یہ نرم ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نرم ہڈی تک جہاں جب پہنچ جائے خون تو وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ نرم ہڈی تک غسل میں پانی پہنچانا لازمی ہے، تو وہ خون بہہ کر ایسی جگہ تک پہنچا یلحق و حکم تطہیر۔ ولو نزل من الراس، اور اگر سر سے اترا الی ما لان من الانف، ایسی جگہ کی طرف جو نرم ہے ناک میں سے، نقض الوضو، وضو ٹوٹ جائے گا بالاتفاق، لوصولہ، بسبب اس کے پہنچنے کے،
الا موضع ایسی جگہ کی طرف یلحقہ حکم التطہیر جس کو لاگو ہوتا ہے تطہیر کا حکم فیتحقق الخروج لہذا خروج ثابت ہو گیا. آئی بات سمجھ میں؟ چلو بھائی تکرار کرو.